السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یوٹیوب چینل سبیل منیر میں خوش آمدید۔ آج ہم کچھ ایسے بنیادی اصولوں اور کرداروں پر بات کر رہے ہیں جو اکثر ہمیں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی۔ یہ گفتگو یوں سمجھیں کہ کچھ گہرے تضادات کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے جو انسانی تجربے کا حصہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان بنیادی فرقوں کی تہہ تک پہنچا جائے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں اصل میں یہ دو بالکل مختلف سوچوں کی یا کہہ لیں کہ دو بالکل الگ راستوں کی کہانی ہے۔ جی ہاں، جو تصورات پیش کیے گئے ہیں ان کے مطابق سب سے پہلا اور بنیادی فرق جو سامنے آتا ہے وہ ہے ایک طرف بربریت، وحشت اور دوسری طرف انسانیت اور ہمدردی کا جذبہ، یعنی ایک سوچ یا کردار جو تباہی کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا جو تعمیر اور بھلائی کی طرف۔ یہ تو واقعی ایک بنیادی نقطہ ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی پھر دوسری چیزیں بھی آتی ہوں گی۔ جی بالکل۔ جیسے کہ خیانت یعنی بھروسہ توڑنا، اور اس کے بالکل سامنے امانت یعنی دیانتداری، بھروسے کا خیال رکھنا ہے کہ عدل صرف کورٹ کچہری والا انصاف نہیں ہے۔ اچھا جی، اس سے مراد زیادہ وسیع ہے، معاشرتی توازن، سب کو ان کا حق ملنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونا۔ صحیح۔ اور ظلم پھر اس کا بالکل الٹ ہو گیا۔ بالکل الٹ، حق مارنا، زیادتی کرنا، ناانصافی۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور بہت اہم مقابلہ ہے، جبر بمقابلہ صبر۔ جبر مقابلہ صبر؟ جی، یعنی ایک طرف طاقت کا غلط استعمال، دباؤ ڈالنا، زبردستی کرنا، اور دوسری طرف مشکل حالات میں بھی ڈٹے رہنا، ہمت سے کام لینا، ثابت قدم رہنا۔ اسے ایک بہت بڑا مارکا یعنی جبر اور صبر کا مقابلہ کہا گیا ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے، جبر اور صبر۔ اچھا، اور کیا تضادات ہیں اس میں؟ آگے چلیں تو جفا یعنی بے وفائی، وعدہ خلافی، اور اس کے مقابلے میں وفا یعنی ساتھ نبھانا، عہد پورا کرنا۔ جفا بمقابلہ وفا۔ ٹھیک۔ پھر ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، مطلق الانانیت بمقابلہ مساوات ایمانی۔ مطلق الانانیت یعنی ڈکٹیٹرشپ جیسی کوئی چیز؟ جی بالکل، مکمل آمریت، جہاں ایک شخص یا گروہ کی بات ہی حرف آخر ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں مساوات ایمانی؟ جی، مساوات ایمانی یعنی ایمان یا عقیدے کی بنیاد پر سب انسان برابر ہیں، کوئی کسی سے اونچا یا نیچا نہیں۔ یہ بالکل مختلف نظام ہے جیسا آپ نے کہا۔ ہاں، یہ تو واقعی دو بالکل الگ دنیایں ہیں، ایک طرف ایک کی حکومت، دوسری طرف سب کی برابری۔ صحیح۔ اور اسی سلسلے کی آخری کڑی یوں سمجھیں، باطل کردار یا نظریہ بمقابلہ حق کا کردار یا نظریہ۔ باطل بمقابلہ حق یعنی غلط بمقابلہ صحیح؟ جی، سادہ لفظوں میں یہی ہے، یعنی ایک طرف گمراہی، جھوٹ، غلط راستہ، اور دوسری طرف سچائی، راستی، سیدھا راستہ۔ گویا یہ دو قوتیں ہیں جو ہمیشہ سے آمنے سامنے۔ تو اگر ہم ان سب نکات کو جو اب تک بیان ہوئے ہیں اکٹھا کریں تو ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے جبر، ظلم، خیانت، کرپشن، بربریت، یہاں تک کہ دہشت گردی اور خون ریزی جیسی طاقتیں۔ جی ہاں، یہ منفی پہلو ہیں۔ اور دوسری طرف ان کے بالکل مقابلے میں کھڑی ہیں صبر کی ہمت، عدل کا کردار، امن کی خواہش، انسانیت کا جوہر۔ بالکل، امن کی خوشبو، انسانیت کا زیور، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ ایک مستقل کشمکش لگتی ہے نا؟ جی، اور ایک آخری تضاد جو بیان کیا گیا ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ ایک طرف بے حیائی، لوٹ مار، اپنا فائدہ دیکھنا، تو دوسری طرف تقویٰ یعنی پرہیزگاری، خدا کا خوف دل میں رکھنا، اور ایثار یعنی دوسروں کے لیے قربانی دینا۔ بے حیائی و لوٹ مار بمقابلہ تقویٰ و ایثار۔ جی، تو اگر ہم ذرا بڑے پیمانے پر دیکھیں تو یہ صرف وقتی چیزیں نہیں ہیں، یہ دو نظریات، دو نظام ہیں اقدار کے جو لگتا ہے ہمیشہ سے موجود رہے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ ہمیں دو مختلف راستے، دو طرز زندگی دکھا رہا ہے، دو الگ اقدار کے نظام جن میں ہمیشہ سے کشمکش جاری ہے۔ بالکل، ایک راستہ کہہ لیں کہ تخریب کا ہے اور دوسرا تعمیر کا۔ اور یہ کشمکش آج بھی جاری ہے، ہر سطح پر۔ جی ہاں، یہی اہم نقطہ ہے، اور شاید یہاں سوچنے کی بات یہ بنتی ہے کہ آج کے دور میں اپنی زندگیوں میں، اپنے فیصلوں میں ہم انہی پرانے اصولوں کے ٹکراؤ کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یعنی عملی زندگی میں؟ جی،
عدل اور ظلم کہاں نظر آ رہا ہے؟ امانت اور خیانت کہاں ہو رہی ہے؟ ہم خود صبر سے کام لے رہے ہیں یا کہیں جبر تو نہیں کر رہے؟ یہ واقعی غور طلب سوال ہے کہ ہم ان میں سے کون سا راستہ چنتے ہیں۔ بالکل، یہ وہ سوال ہے جو یہ ساری گفتگو ہمارے سامنے رکھتی ہے۔